تھوڑا سا پیچھے چلیں بہتر ہے. یہاں آپ کے سامنے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مجسمات کی شکل میں بالترتیب پیش کیا گیا ہے. آپ انہیں جگہ دیتے ہیں لیڈیز کو. اسے پیچھے آئیں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا کہ میں پہلے اسے یہاں سے وہاں شرح کروں, آپ غور سے سنیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ اسے بعد میں ایک ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں. چونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے خصوصاً بر صغیر میں اور عموماً پوری دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں کئی سارے سوالات ہوتے ہیں. اسے آپ انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں. حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح بہت چھوٹا سا ایک روم, سامنے کی طرف ایک آنگن, آنگن کے اندر 2 دروازے تھے. ایک دروازے جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا مشرق کی جانب تھا, اس سے آپ مسجد نبوی کے لیے نکلتے. دوسرا دروازہ شمال کی طرف تھا جس سے آپ باہر کی طرف نکلتے. یہاں آپ سے ایک سوال ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں یہ تشویش ہوئی کہ آپ کو کہاں دفنایا جائے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کن کی رائے قبول کی گئی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں یہ تشویش اور ڈسکس ہوئی کہ آپ کو کہاں دفنایا جائے. چونکہ آپ امام الانبیاء خاتم النبیین تھے, اس وقت کن کی رائے قبول کی گئی, یہ سوال ہے. حضرت علی, حضرت عائشہ, اور آپ کو کوئی بتائیں, آپ میں کوئی بتائیں. جزاک اللہ خیر, احسن اللہ علیک. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان گرامی ہے, ما دفن نبی الا حیث یموت. اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے آئے, جہاں جن کا انتقال ہوا اسی جگہ ان کی تدفین کرائی گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر. اب یہ کہ اسی حجرے کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی, سامنے ایک پردہ لگا دیا گیا. پردہ کیوں لگا دیا گیا؟ پردگی نہ ہو, یہ آپ پہنچ گئے وہاں تک, لکھیں. اور کوئی بتائیں یہاں کیوں پردہ حائل کر دیا گیا؟ لوگوں کی زیارت کے لیے. ہاں, اور کوئی؟ پردہ اس لیے حائل کر دیا گیا کیونکہ اسی حجرے کے اندر پردے کی ایک جانب قبر مبارک اور دوسری جانب اما عائشہ رضی اللہ عنہا رہتی تھی اسی حجرے کے اندر. اس کے بعد سن 13 ہجری میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, انہیں بھی اسی حجرے کے اندر یہاں دفنایا گیا. دیکھیں, پردے کے اس باقی حصے کو جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہتی تھی, اس جگہ کو انہوں نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا لوگوں سے کہ کبھی میرا انتقال ہو تو مجھے اسی حجرے کے اندر دفنایا جائے. لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اسی حجرے کے اندر میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی, ان کا انتقال ہوا, تو انہیں بھی اسی حجرے کے اندر یہاں دفنایا گیا. دیکھیں, پہلے پردہ لگا تھا, اس پردے کو ہٹا کر ایک مستقل دیوار تعمیر کرائی گئی. دونوں دیواروں کے درمیان یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے, یہ اس زمانے میں صرف 1.25 میٹر تھی, یعنی 1 میٹر سے بھی کم, 72 اشاریہ. اسی چھوٹی سی جگہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کا 35 سال گزارا تھا. یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئے گی. اس وقت مدینے کے لوگ آتے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرتے اور یہاں آ کر قبروں پر سلام پیش کرتے. لیکن جب آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی, لوگوں کا یہاں رش ہونے لگا, تو یہ کھڑکی اب بند کر دی گئی. اب یہاں قبروں کی ترتیب اس طرح سے ہوئی. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, درمیان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور اخیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین. اب چاہیں تو آپ اسے یہاں سے وہاں بغیر کسی ٹچ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹچ کرنے سے پرہیز کریں. پھر انشاءاللہ یہاں